لیسن نمبر 2۔ آج ہمارا دوسرا لیسن ہے۔ سیشن رول دیکھ رہے ہیں، وہ کل سے ہی ملتا جلتا ہے۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا، ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دو کانسوننٹس ہوں گے اور ان کے درمیان میں اے آئے گا تو اس کی آواز کیسی ہوگی۔ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ دو کانسوننٹ ہوں، ان کے درمیان میں اے ہو، لیکن دوسرے کانسوننٹ کے بعد ای بھی ہو۔ جیسا کہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، جو رول لکھا ہوا ہے وہ ہے کانسوننٹ پلس اے پلس کانسوننٹ پلس ای۔ تو دوسرے کانسوننٹ کے بعد اگر ای آ جائے تو اس صورت میں پھر اے کی آواز پر فرق پڑتا ہے۔ یہاں مثالیں لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ نیچے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اپارٹ فرام آر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دوسرا کانسوننٹ ہے وہ آر کے علاوہ کوئی بھی ہو لیکن آر نہ ہو۔ اگر آر ہوگا تو اس کی آواز تھوڑی سی مختلف ہوگی، وہ ہم اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ تو گویا کہ کیا خلاصہ ہوا کہ پہلے ایک کانسوننٹ ہو کوئی بھی، اس کے بعد اے ہو، اور اس کے بعد ایک اور کانسوننٹ ہو، آر کے علاوہ کوئی بھی کانسوننٹ ہو، اور پھر ای ہو۔ تو اس صورت میں ہم اس لفظ کو کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر جو اے کی آواز ہے وہ اے، جیسے ہم اے بولتے ہیں اردو میں کہ ایک، اسی طرح ہم بولتے ہیں کہ کتاب میں۔ یہ جو میں جو یہ کی آواز آ رہی ہے، یہ اس طرح کی یہ والی آواز آئے گی اے کی۔ دیکھیں، اردو میں دو لفظ ہیں، ایک ہے میں، ہم اپنے لیے جو بولتے ہیں کہ میں آج بازار جا رہا ہوں۔ میں جو ہم جس طرح سے یہ کو ادا کرتے ہیں وہ آواز تھی کل والے اے کی، مین، وین، کین، پین، اس طرح کے الفاظ تھے۔ آج جو ہم آواز پڑھ رہے ہیں اے کی، وہ ملتی جلتی ہے اردو کے ایک اور لفظ سے، جو ہم بولتے ہیں کہ اس کتاب میں بہت اچھے مضامین ہیں۔ میں، صحیح ہے، اس کتاب میں۔ یہاں پر جو یہ کی آواز آ رہی ہے اس طرح کی آواز ہوگی آج والے ہمارے اے کی۔ تھوڑا سا فرق ہوگا کہ انگلش میں جب اس اے کو ہم پڑھیں گے تو آواز میں ایک ہلکی سی لہر پیدا ہوگی۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں ذرا، جو پہلا لفظ لکھا ہوا ہے سی اے این ای، اس کو ہم پڑھیں گے کھین، نہیں کھین نہیں پڑھنا، سیدھی آواز فلیٹ نہیں ہوگی آپ کے، تھوڑا سا اس میں ایک لہر آئے گی، کھین۔ اب یہ الفاظ میں سارے باری باری پڑھوں گا، آپ ساتھ ساتھ دہراتے رہیں۔ کھین، pain, wane, lane, main, bane, date, gate, sail, hail, hail, gale, whale, name, lame, game, same, fame, face, base, case, race, lace, embrace, jade, maid, cage, rage, wage, make, cake, lake, bake, snake, wake, take, fake, sake, shake, shape, cape, rape, gape, nape, tape, insane, tail, embrace, rate, wave۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو آخر میں ای آ رہا ہے یہ خود تو نہیں پڑھا جاتا، لیکن یہ اپنے سے جو پچھلا واول ہوتا ہے یہ اس پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو اکثر جو ساتھی ہیں وہ کبھی کبھی یہ بھی پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے اس کے آخر میں ای لکھا ہوا ہے، جب اس کو پڑھنا ہی نہیں ہے تو لکھا کیوں؟ تو بھائی یہ اصل میں لکھا جاتا ہے پچھلے واول پر اثر انداز ہونے کے لیے۔ آگے جا کر ہم دوسرے واولز کی آواز پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ جا کر دیکھیں گے کہ یہ جو ای ہے یہ پچھلے واول پر اثر انداز ہوتا ہے۔ مثلا آج کے الفاظ میں جو پہلا لفظ ہے سی اے این ای، اگر اس میں سے ہم آخر میں سے ای ہٹا دیں تو لفظ ہوگا کھین، ہم نے کل پڑھا تھا۔ لیکن اگر ای لگا دیں کھین کے آخر میں تو وہ بن جائے گا کھین،
can, cane. اسی طرح آگے pan اگر ای کے بغیر ہو تو pan، اور اگر ای لگا دیں pain. اسی طرح van ای کے بغیر van، اور ای لگا دیں تو vain. تو یہ آواز کا فرق پیدا ہوتا ہے. تو اس میں آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ یہ آخر والے جو ای بھائی صاحب ہیں یہ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ ای بھائی صاحب پچھلے والے ووول پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس کی ساؤنڈ میں فرق پیدا کر دیتے ہیں.